اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، منگل 16 مئی 2023۔ ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل، آنکھ کے متعلق نمبر 2۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہومیوپیتھی یعنی علاج بالمثل کی ریپریٹری یعنی ادویہ کی ترتیب بلحاظ علامات تیار کردہ THHRI از ڈاکٹر حافظ کرامت اللہ ظفر صاحب، قسط نمبر 23۔ کلکیریا فلوریکا۔ کلکیریا فلور آنکھ کے پردے کے زخموں میں بھی بہت مفید ہے، خصوصاً اگر کنارے بہت سخت ہو گئے ہوں، آنکھ کے سامنے ستارے ناچتے ہوں، کورنیا پر دھبے نظر آتے ہوں، آنکھ کی رگیں سخت ہو جائیں تو کلکیریا فلور کو یاد رکھیں، صفحہ نمبر 199 اور 200۔ اسی طرح ایک 90 سالہ بزرگ مریض کو موتیا کے لیے کلکیریا فلور اور زنکم سلف اونچی طاقت یعنی CM میں استعمال کروائی۔ اللہ کے فضل سے ان کی آنکھ شیشے کی طرح صاف ہو گئی اور وفات تک انہیں موتیا کی تکلیف دوبارہ نہیں ہوئی، ورنہ اتنی زیادہ عمر میں آپریشن بھی ناممکن تھا۔ موتیا کے سلسلہ میں یہ بات یاد رکھیں کہ کلکیریا فلور کالے موتیا میں مفید نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجوہات بالکل اور ہوتی ہیں، صفحہ نمبر 200 اور 201۔ کلکیریا سلف۔ آنکھوں کی بیماریوں میں اگر چیزیں دو نظر آنے لگیں اور روشنی آنکھوں میں چبھے تو اس دوا کو یاد رکھیں، صفحہ نمبر 212۔ کلکیریا سلف کی ایک علامت یہ ہے کہ آنکھوں سے زرد رنگ کی گاڑھی رطوبت خارج ہوتی ہے، نظر دھندلا جاتی ہے اور اکثر چیزیں صرف آدھی نظر آنے لگتی ہیں، صفحہ نمبر 213۔ کیمفر۔ کیمفر کے مریض کی آنکھیں بے ہوشی کی حالت میں ایک جگہ گڑی ہوئی اور پتلیاں پھیلی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، اسے تمام اشیاء بہت چمکدار اور بھڑکیلی نظر آتی ہیں، آنکھوں کے سامنے چنگاریاں اور روشنی کے دھبے نظر آتے ہیں، آنکھوں کی تکلیف سورج کی روشنی میں بڑھ جاتی ہے اور چہرہ زرد اور کھچا ہوا اور زندگی کے احساسات سے عاری معلوم ہوتا ہے، ٹھنڈا پسینہ بھی آتا ہے، صفحہ نمبر 221۔ کاربو انیملس۔ کاربو انیملس کا مریض غمگین، اداس اور تنہائی پسند ہوتا ہے، عموماً خاموش رہتا ہے، رات کو بے چین اور خوف زدہ ہو جاتا ہے، خون کا دوران سر کی طرف ہوتا ہے، ذہن الجھا ہوا، نظر دھندلا جاتی ہے، آنکھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، گدی میں درد ہوتا ہے، ہونٹ اور گال نیلگوں ہو جاتے ہیں، ناک سوج جاتا ہے اور نیلے رنگ کی غدود سی ابھر آتی ہے، صفحہ نمبر 237۔ کاربونیم سلفیورٹم۔ نظر کی کمزوری اور رنگوں کی پہچان میں فقدان بھی کاربونیم سلف کی علامت ہے، صفحہ نمبر 253۔ کاسٹکم۔ سر درد جو فالج پر منتج ہو، اس کی بھی کاسٹکم دوا ہو سکتی ہے، بعض قسم کے سر درد سے مریض وقتی طور پر اندھا ہو جاتا ہے، اگر ایسی سر درد سے بینائی جاتی رہے لیکن کچھ عرصہ کے بعد واپس آ جائے اور کوئی فالجی علامات ظاہر نہ ہو تو کاسٹکم کی بجائے جلسیمیم زیادہ مؤثر ہوگی، اگر فالجی علامتیں ظاہر ہوں تو پھر کاسٹکم دوا ہے، صفحہ نمبر 264۔ بعض اوقات آنکھوں میں مختلف قسم کے دھبے نظر آتے ہیں، سبز رنگ کے دھبے کاسٹکم کی خصوصی علامت ہیں، صفحہ نمبر 264۔ چنینم آرس۔ چنینم آرس میں آنکھوں کی علامتیں بھی پائی جاتی ہیں، روشنی سے زود حسی اور گرم آنسو بہتے ہیں، نیٹرم میور میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے۔ جہاں تک آنکھوں کا تعلق ہے، چنینم آرس میں زخم ایک آنکھ میں نہیں بلکہ دونوں آنکھوں میں پائے جاتے ہیں، السر اور ایگزیما کی تکلیفیں بیک وقت دونوں طرف ہونے کا رجحان چنینم آرس کے علاوہ آرنیکا میں بھی ملتا ہے، آرنیکا میں اگر ایک آنکھ میں خارش ہو تو دوسری میں بھی ہوگی، بیک وقت دونوں طرف تکلیف ہوتی ہے، چنینم آرس میں بھی
یہی علامت ہے، لیکن آنکھوں کے سامنے تارے اور چنگارے بائیں آنکھ میں دائیں آنکھ کے مقابل پر زیادہ نظر آتے ہیں۔ بائیں آنکھ سے پانی بہتا ہے اور درد کا احساس، کانوں میں شور اور آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ صفحہ نمبر 285۔ سکوٹا وروسا۔ سکوٹا میں آنکھوں کی ایک علامت یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے حروف نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، چیزیں نزدیک آتی ہوئی اور دور ہٹتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں، قوت سامعہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 294۔ سائنا۔ سائنا کے مریض کی آنکھوں میں شیشے کی طرح ہلکی سی چمک آ جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے مختلف رنگ ناچتے ہیں، جن میں زرد رنگ نمایاں ہوتا ہے، پتلیاں پھیل جاتی ہیں اور آنکھوں کے آگے اندھیرا بھی چھا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 295۔ سنکونا افیشینلس یا چائنا۔ آنکھوں کے گرد نیلگوں سیاہی مائل ہلکے پڑ جاتے ہیں، جگر کی خرابی کی وجہ سے آنکھیں زرد ہو جاتی ہیں اور دباؤ محسوس ہوتا ہے، نظر کمزور ہو جاتی ہے اور عارضی اندھا پن بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 300۔ کاکولس۔ کاکولس میں بینائی دھندلا جاتی ہے، لیکن یہ کیفیت مستقل نہیں ہوتی۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے کچھ عرصہ کے لیے نظر دھندلا جاتی ہے۔ ذہنی تکان بھی عارضی ہوتی ہے۔ آنکھوں میں درد کی وجہ سے خصوصاً رات کے وقت آنکھیں کھولنی مشکل ہوں، پپوٹے متورم ہوں اور پتلیاں سکڑ جائیں تو یہ بھی کاکولس کی علامت ہے۔ صفحہ نمبر 311۔ کونیم میکولیٹم۔ نظر کی کمزوری میں بھی کونیم مفید ہے۔ کونیم غدودوں کی سختی اور گانٹھوں کو تحلیل کرنے میں بھی بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جب تک یہ علامتیں بڑھ کر کینسر میں تبدیل نہ ہو جائیں، عموماً ان غدودوں میں درد محسوس نہیں ہوتا۔ صفحہ نمبر 326۔ آنکھوں میں سوزش ہو تو روشنی سے زود حسی ہو جاتی ہے اور طبیعت گھبراتی ہے، لیکن کونیم میں اگر آنکھ میں ورم اور سوزش کی کوئی علامت نہ پائی جائے پھر بھی روشنی سے طبیعت گھبراتی ہے اور آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ یہ کونیم کی خاص علامت ہے۔ صفحہ نمبر 328۔ کونیم السر اور زخموں کے رجحان کے لیے مفید ہے، یہاں تک کہ کورنیا یعنی آنکھ کی پتلی کے زخم میں بھی مکمل شفا بخشنے کی طاقت رکھی ہے۔ صفحہ نمبر 328۔ کروٹلس ہریڈس۔ کروٹلس کے مریض کی آنکھیں زرد ہوتی ہیں اور آنکھوں کے گرد سیاہ ہلکے پڑتے ہیں۔ آنکھوں میں ایسے جلندار درد ہوتے ہیں جیسے کسی نے چاقو سے زخمی کر دیا ہو۔ خون بہنے کا رجحان بھی ہوتا ہے، نظر دھندلا جاتی ہے، بہت دفعہ شدید کمزوری سے بینائی جاتی رہتی ہے، روشنی ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ صفحہ نمبر 334۔ کیوپرم میٹیلکم۔ بعض دفعہ وضع حمل کے وقت مریضہ عارضی طور پر بینائی کھو بیٹھتی ہے۔ بعض دفعہ حمل کے دوران یا وضع حمل کے وقت خون کا دباؤ بڑھ جانے سے دماغ کی رگ پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے بینائی مستقل ضائع ہو جاتی ہے، لیکن کیوپرم میں عموماً وقتی اندھا پن ملتا ہے کیونکہ اس کا تعلق خون کی رگ پھٹنے یا خون کا لوتھڑا جمنے سے نہیں ہوتا، صرف عارضی تشنج سے ہوتا ہے۔ اگر وضع حمل کے وقت عارضی اندھا پن ہو جائے اور کیوپرم کی دیگر علامتیں موجود ہوں تو کیوپرم سے بفضل ہی تعالی ضرور فائدہ ہوگا اور کیوپرم وضع حمل کے دوران بہت سہولت پیدا کر دے گی۔ صفحہ نمبر 343۔ سائکلیمن یورپیم۔ سائکلیمن میں سر درد ہمیشہ بہت شدید ہوتا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سر پھٹ جائے گا۔ صبح کے وقت سر درد شروع ہوتا ہے، آنکھوں کے سامنے ستارے ناچتے ہیں، نظر دھندلا جاتی ہے۔ ایسا بھینگا پن جس میں آنکھ کا ڈیلا اندر کی طرف سکڑتا ہے، اس میں سائکلیمن بہت مفید دوا ہے۔ آنکھوں میں حدت اور گرمی کا احساس ہوتا ہے، ایک کی بجائے دو دو نظر آتے ہیں۔ نظر کی مختلف تکلیفیں بسا اوقات معدہ کی خرابی سے تعلق رکھتی ہیں۔ آنکھ کی پتلیاں پھیل جاتی ہیں، آدھی نظر غائب ہو جاتی ہے،
آنکھوں کے سامنے دھبے آتے ہیں جو مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں۔ صفحہ نمبر 346۔ دلکا مارا۔ دلکا مارا میں سر درد کی علامت سردی اور مرطوب موسم میں بڑھ جاتی ہے۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سر میں بھاری پن اور کمپٹیوں میں درد ہوتا ہے۔ صفحہ نمبر 365۔ الیکٹرسٹی۔ رات کو نظر کا کمزور ہونا، سوتے ہوئے بستر میں پیشاب کا خطا ہونا اور دمے کا عارضہ مبینہ طور پر اس کے دائرہ کار میں آتے ہیں۔ صفحہ نمبر 369۔ یوفریزیا۔ آنکھوں میں دباؤ کا احساس ہوتا ہے جیسے کسی نے پٹی سے کس کر باندھ دیا ہو۔ آنکھ کے کورنیا کے پردے میں زخم اور پھنسیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چونکہ آنکھ سے جلن پیدا کرنے والا تیزابی مادہ بہتا ہے، اس کے نتیجے میں جو بد اثرات باقی رہ جاتے ہیں وہ کافی عرصہ تک آنکھوں کو متاثر رکھتے ہیں اور ان سے نظر دھندلا جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 375 اور 76۔ فیرم فاس۔ سر درد میں ٹھنڈی ہوا سے فائدہ ہوتا ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے سے سر درد شدت اختیار کر جاتا ہے اور بعض دفعہ نظر آنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ دراصل یہ بھی خون کی کمی انیمیا کی نشانی ہے۔ خون کی کمی ہو تو ایک دم اٹھنے سے اور سیڑھیاں چڑھنے سے خون نیچے کی طرف آتا ہے اور سر کو پوری طرح خون نہیں پہنچتا۔ اگر سر میں درد ہو تو اس صورت میں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ گدی میں، کم پٹیوں پر اور آدھے سر میں پھاڑنے والے درد ہوتے ہیں۔ نظر بھی عارضی طور پر غائب ہو جاتی ہے۔ پر خون دواؤں کی فہرست میں جیلسیمیم میں بھی یہ علامت ملتی ہے کہ سر درد کے دورے کے ساتھ اچانک نظر غائب ہو جاتی ہے۔ خون کا دباؤ زیادہ ہو جائے تو بیلاڈونا میں بھی یہ علامت پائی جاتی ہے، مگر فیرمفاس میں خون کی کمی کی وجہ سے اور سر میں خون نہ پہنچنے کے نتیجے میں وہی اثر ظاہر ہوتا ہے جو پرخون دواؤں میں خون کا دباؤ بڑھ جانے سے ہوتا ہے اور نظر غائب ہو جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 384، 385۔ جلسیمیم۔ جلسیمیم میں آنکھوں کی تکلیف بھی پائی جاتی ہے۔ وقتی اندھا پن بھی ہو جاتا ہے۔ یہ علامت اور دواؤں میں بھی ملتی ہے لیکن جلسیمیم میں بہت نمایاں ہے۔ اگر ایک طرف کی نظر متاثر ہو تو رسٹاکس کام آئے گی۔ بعض صورتوں میں لیکسس بھی مفید ثابت ہوتی ہے۔ جلسیمیم میں پپوٹوں پر فالجی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور انہیں کھولنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسی تکلیف مزمن ہو جائے تو جلسیمیم زیادہ فائدہ نہیں دیتی، تازہ تکلیف میں زیادہ مفید ہے۔ نظر میں دھندلاہٹ، ایک پتلی پھیلی ہوئی اور ایک سکڑی ہوئی اور آنکھ کی سوزش جلسیمیم کی بھی علامت ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھند اور جالا سا آ جاتا ہے۔ آنکھ کے اعصاب کی کمزوریوں میں مفید ہے۔ صفحہ نمبر 398 اور 399۔